گناہ کی ایک فہرست ہے، اس میں 2 گناہ بہت بڑے ہیں، ان پر ضرور ٹپڑی کر دوں۔ جیسے حقوق اللہ ہے، ایک اللہ کا حق، تو اس میں شرک آتا ہے۔ اگر اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شرک کرتا ہے، کسی دوسرے کو ساجی اور شریک ٹھہراتا ہے، حاجت روا مشکل کشا مانتا ہے، اور اگر وہ مر گیا تو اس گناہ کی معافی تلافی پھر نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ معاف نہیں فرمائے گا، شرط ہے کہ دنیا میں وہ اپنی اس غلطی پر اور نادم ہو جائے، اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لے۔ ایسے ہی حقوق العباد، بندوں کا بندوں پر حق، اگر کسی بھائی نے کسی بھائی کا حق مارا ہے، کسی باپ نے کسی بیٹے کا حق مارا ہے، کسی خالو نے کسی بھتیجے کا حق مارا ہے، کسی ماموں نے کسی بھانجے کا حق مارا ہے، کسی پڑوسی نے کسی پڑوسی کا حق مارا ہے، چاہے وہ مال کی صورت میں یا زمین کی صورت میں یا زیورات کی صورت میں، کھیتی باڑی کی صورت میں، مکان کی صورت میں، اگر دنیا میں یہ صفائی نہیں ہوئی اور مر گیا، قیامت کے دن معافی تلافی نہیں ہے۔ یہ 2 گناہ بڑے سنگین ہیں، اس بات پر غور کر لینا۔ اللہ کی ذات اور صفات میں کبھی کسی کو ساجی اور شریک مت ٹھہرانا، بھوکے رہ لینا، فاقہ کشی کر لینا، لیکن کبھی کسی کے مال پر غلط نیت مت کرنا، کسی کا حق مت مارنا، کسی کی زمین پر قبضہ مت کرنا، کسی کے مکان پر قبضہ مت کرنا۔ یہ حقوق العباد بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ ہے۔ گناہ تو بہت ہیں، گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے، اگر ہم سمجھیں تو یہی 2 گناہ اگر ہم ان سے بچ جائیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اہل حدیث اگرچہ عملی طور پر بے عمل ہیں، لیکن توحید میں الحمدللہ مجھے اس بات کا غرب ہے اور فخر ہے کہ اگر کسی اہل حدیث بچے سے یہ کہا جائے کہ اس قبر پر تو مکھی مار کر چڑھا دے تو مر تو جائے گا لیکن مکھی نہیں چڑھائے گا، یہ توحید کی شان ہے۔ بہرحال تو اللہ نے اس بات سے تو ہمیں دور رکھا ہے، لیکن ایک چیز میں ہم پھنستے ہیں، حقوق العباد میں۔ حقوق العباد میں ہم پھنستے ہیں، بھائی بھائی کا حق مارے ہوئے، باپ بیٹے کا حق مارے ہوئے، ماں بیٹی کا حق مارے ہوئے، بہن بہن کا حق مارے ہوئے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سجدے بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن بے خبر ہیں، اس گناہ سے بالکل بے خبر ہیں کہ کہیں ردی کے ٹوکرے میں تو ساری عبادت نہیں جا رہی ہے ہماری۔ اس لیے اگر کوئی اس مسئلے میں پھنس رہا ہے تو اللہ کے واسطے فوری طور پر بہت جلد، کیونکہ موت برق ہے، ابھی آپ 2 خطبے سن چکے ہیں اس سے پہلے، موت برق ہے اور موت کا ایک ٹائم متعین ہے، کس وقت کہاں آئے گی کیسے آئے گی کسی کو پتہ نہیں جی۔ اس لیے پہلی فرصت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لو۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔